رخے سے وگرنہ کبھی دریا نہیں چلتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على سيدنا مولانا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه۔ وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن۔ سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اهتماما به وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا لبيك اللهم صل على سيدنا مولانا صلوا عليه صلاة وسلام محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رونق اسٹیج باوقار علماء اہل سنت، خطبہ اسلام، اساتذہ اکرام، مفتیان عظام، اور شعراء اسلام، جلوہ بار محبان گرامی مرتبت، عزیزان ملت، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عرس حضور مفکر ملت علیہ الرحمت و رضوان کے موقع پر تاریخی اور روایتی عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت سبحان اللہ اور حفظ و قرت، جس میں ہم اور آپ دور و نزدیک سے آ کر شرکت کی سعادتیں حاصل کی ہوئی ہیں۔ مجھ سے پہلے بہترین نعتیں، شاندار کلام، عمدہ خطبہ سے تقریریں آپ نے سماعت فرمائیں، اور ساقی تنویری صاحب نے جام و سبو پلانے میں آپ کو کوئی کمی بھی نہ فرمائی، شعر و سخن کے ساتھ لطف انگیزیوں میں ڈوب کر آپ کو ترتیب بتاتے رہے۔ میں آخری نہیں، ابھی آپ کے لیے ابتدائی کروں۔ کیا بات، زندہ باد زندہ باد۔ میرے بعد
بریلی شریف کے نامور خطیب سبحان اللہ، اور ان کے بعد بلہری شریف کے شیخ و خطیب سبحان اللہ، اور ان کے شہزادے والاعتبار جو علم میں دریا اور عمر میں کم ہے، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کا حسن بھی آشکار ہے اور جن کی نسبت اور نسلیں بھی بڑی مبارک سبحان اللہ، اور باعث صد افتخار۔ شہزادے فقیہ ملت استاد العلماء حضرت علامہ مفتی ابرار احمد صاحب قبلہ بھی اسٹیج پر جلوہ بار ہیں۔ ابھی آپ نے قرأت سماع کے نہایت ماہر اور بہترین قاری حضرت قاری لعیق احمد صاحب سے میری گزارش پر بہت مختصر تلاوت کلام سماعت قرآن سماعت فرمایا۔ حضرت سفر سے آئے اور براہ راست انہیں اسٹیج لایا گیا۔ چونکہ یہ ادارہ ہندوستان کی سرزمین پر خصوصیت کے ساتھ مشرقی اتر پردیش میں قرآن مقدس کی قرأت جی بے شک، اور اس کے حفظ بالحد تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کے ایک نئی روش کا بانی سمجھا جائے، یا اسے نشاط ثانیہ کا نام دیا جائے، یا اسے احیاء قرأت کا نام دیا جائے، مجود اعظم ہند حضرت علامہ قاری احمد ضیاء صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان، فخر القراء حضرت قاری مطلوب صاحب قبلہ دام ظلہ و عم فیضہ، حضرت قاری شاہ روم صاحب قبلہ زید مجدہ و زید حبہ، اور دیگر حضرت قاری غلام غوث الورا صاحب قبلہ، عظیم شخصیتوں نے یہاں قرآن کا درس دیا سبحان اللہ، اور ایک نئی اسپیڈ پیدا کی۔ ظاہر قرأت تو نہیں ہو ہی نہیں سکتی، قرأت نام ہی ہے اللہ کی مقدس کتاب کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے قرأتوں اور لہجوں کے مطابق ادا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں صرف تجدید کا کام ہو رہا تھا، جو ادائیں بھول گئی تھی انہیں یاد دلایا۔ کیا بات، تو نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ہم نے قاری صاحب سے گزارش کیا کہ چند آیتیں آپ تلاوت فرما دیجیے۔ ماشاء اللہ، ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسٹیج پر میرے استاد گرامی جنہوں نے مجھے سکھایا، پڑھایا، بتایا، ظاہر ہے میں نے یہی جو کچھ سیکھا ہے اسی بنیاد نے مجھے فروغ کا سامان فراہم کیا۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، شعور کے ناخون یہیں سے لیے، علم کی باریکی یہیں سے ملی، بصیرت ملی تو یہیں سے ملی۔ استاد گرامی وقار، استاد العلماء، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب قبلہ اشرفی استاد دارالعلوم تنویر الاسلام مردوغہ بھی جلوہ بار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میں نے ختم بخاری شریف میں بھی عرض کیا اور کہہ دوں کہ اب لوگ ٹوپی اور جبہ دیکھ کر مولانا سمجھتے ہیں، جی اور مانگا جاتا ہے کہ آپ ثبوت دیجئے کہ آپ عالم ہیں، اللہ، تو عربی بول کر، عربی سمجھ کر، عربی لکھ کر ثبوت نہیں دیتے، کاغذ کا ٹھپا اور اس کا ٹکڑا دکھاتے ہیں۔ ہمیں کتنا بڑا بھی ٹکڑا ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عالم وہ ہے جس کے اندر تقوی کے ساتھ علم دین موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عالم وہ ہے جو جلالین شریف پڑھتا اور پڑھاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میں نے اس درسگاہ میں اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے جس عظیم شخصیت کے سامنے زانوی تلمذ طے کیا، حضرت نے مجھے جلالین شریف تفصیل کے ساتھ
پورے سال پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات یہ تنظیم کا جلسہ نہیں ہے جہاں چٹکلے سنائے جائیں، کیا بات، زندہ باد، اور نہ بہاریہ مشاعرہ ہے جہاں پھول اچھالے جاتے ہیں۔ کیا بات، یہ ساقی تنویری آپ کو بتا رہے ہیں یہ بزرگوں کا میخانہ ہے جہاں جام پلایا جاتا ہے، کیا بات، انسان بنایا جاتا ہے، حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، قاری قرآن بنایا جاتا سبحان ہے، اللہ، عالم دین بنایا جاتا سبحان ہے، اللہ، زندگی میں دنیا اور آخرت کے لیے عظیم انقلاب برپا کیا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مچل مچل کر جو کچھ میں بول رہا ہوں، اچھل اچھل کر جو کچھ کہہ لے رہا ہوں، وہ انہی مقدس بارگاہوں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام ایک تاریخی ادارہ ہے سبحان اللہ، حق ہے، بے شک، جہاں اکابر علماء اہل سنت تشریف لائے، خواہ وہ سید العلماء ہوں، حضور حافظ ملت ہوں، حضور مفتی اعظم ہند ہوں، بڑے حافظ صاحب حافظ عبدالرؤف صاحب قبلہ علیہ رحمہ بلیانی ہوں، علامہ ظہیر الدین زیدی ہوں، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی ہوں، اکابر علماء اہل سنت 50 سال سے زائد عرصے سے یہاں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا میخانہ ہے جو مجھ سے ہزاروں گنا بہتر علماء، صلحاء، نیک لوگوں کو پیدا کرنے کا کام کر رہا ہے۔ کیا بات، لیکن میں نے آج اپنی تقریر کا عنوان الرحمن علم القرآن بنایا۔ سبحان اللہ، الرحمن علم القرآن، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ معلم قرآن ہے۔ کیا بات، رحمان قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن بتاتا ہے، قرآن اتارتا ہے، اور آگے ایک جگہ نہیں متعدد آیتوں میں آیا اللہ نے تو بتایا کہ رحمان معلم قرآن ہے، پھر رسول اللہ کے لیے فرمایا ان کی بعثت کیوں ہوئی، انہیں کیوں بھیجا گیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ یہ نبی ایسے ہیں انہیں اتارا گیا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور معلم کتاب یعنی معلم قرآن۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں نے بعض احباب سے سنا کہ اس دور میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور یہ شعور دیا جا رہا ہے کہ بغیر قرآن کو سمجھے اسے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ قرآن کی تلاوت ایک حافظ قرآن کرتا ہے، تراویح میں سناتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اس کو سمجھتا نہیں، اس کا معنی مطلب میننگ جانتا نہیں، تو پھر پڑھنے سے کیا فائدہ؟ ایسے پڑھنے سے کیا لینا دینا؟ حافظ ہے یعنی جاہل ہے۔ یوٹیوبرز جو اپنے آپ کو آج مفکر بنائے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کی گریبان تک علماء کا ہاتھ پہنچ نہیں پاتا، جی، ہمارے اسٹیجوں تک آئیں تب سامنا ہو تو پتا چلے ان کی زبان تیز چلتی ہے یا علماء کا دماغ تیز چلتا ہے۔ کیا بات، اور اب تو میڈیا کا زمانہ ہے، یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں ایک نہیں کئی ایک لگے ہوئے ہیں، جی، تو اب تو جلسہ چھوٹا بڑا رہ ہی نہیں گیا، بند کمرے میں بولو پوری دنیا سنتی ہے۔ تو میں گویا کہ امر ڈوبھا کے جلسے کو خطاب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دنیا کے سارے بر اعظموں تک جہاں تک یہاں کا کی کنیکٹیویٹی جڑی ہوئی ہے، ہر جگہ مختار الحسن بیٹھ کر جلسہ کر رہا ہے۔ ارے مسکرا دو یار،
کوئی نئی بات انوکھی تھوڑی کہہ رہا ہوں، جو آپ روز ٹک ٹاک کرتے ہیں وہی کہہ رہا ہوں۔ کیا بات، اس لیے اب یہ نہ سمجھا جائے چھوٹی سی جگہ میں کہا بڑی سی جگہ میں کہا۔ خصوصیت کے ساتھ آتنکوادیوں کے گڑھ پڑوسی ملک میں ایسے ایسے شریر پیدا ہو گئے ہیں جی جو یوٹیوب کے ذریعے اسلام کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں جتنا اسلام مخالف غیر مسلم نہیں پہنچا رہے۔ اللہ اکبر اللہ، جی کوئی انجینئر کی شکل میں ہے، جی کوئی انجینئر کی شکل میں ہے، کوئی فٹر کی شکل میں ہے، کوئی مٹر کی شکل میں ہے۔ کیا بات حضرت، زندہ باد۔ تو میں اپنے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی کمیونٹی کی نہیں، وہ لوگ جو ادھر سے بھیج رہے ہیں، حافظ جاہل ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مسعود سے لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خلفائے راشدین کے زمانے تک اور اس مقدس عہد کے گزرنے کے بعد تابعین کے زمانے میں، یعنی 100 سال کے بعد، جب اسلام کی ترقی کا زمانہ تھا، جب اسلام کے عروج کا زمانہ تھا، جب اسلام کے برچسب کا زمانہ تھا، جب اسلام کے برتری کا زمانہ تھا، جب ہر طرف اسلام کا غلغلہ تھا، جب ہر طرف انقلاب برپا ہو رہا تھا، مملکت سلطنت اسلامیہ کی تنابع ہر جگہ گاڑی جا رہی تھی، پھیل رہا تھا اسلام، روم میں بھی بڑھ رہا تھا، فارس میں بھی بڑھ رہا تھا، ایشیا میں بھی بڑھ رہا تھا، افریقہ میں بھی بڑھ رہا تھا، حد تو یہ ہے کہ یورپ میں بھی داخل ہوا۔ حق ہے، ماشاءاللہ۔ اس وقت کا مسلمان کیا کرتا تھا؟ جی اس وقت کا مسلمان کیا کرتا تھا؟ آئیے ہم آپ کو نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس بات کا اہتمام فرماتے کہ اپنے صحابہ کو قرآن ان کے قبیلے اور ان کے لہجے کے مطابق پڑھاتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث دلالت کرتی ہے اور صاف بتاتی ہے کہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے قرآن پڑھا، پڑھ کر کے حضرت ابی نے کہا کیسے تم پڑھتے ہو؟ دوسرے صحابی آئے، نماز شروع کی، انہوں نے بھی قرآن پڑھا، ان کا انداز الگ تھا، پوچھا کیسے تم قرآن پڑھتے ہو؟ آخر میں نماز کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب بارگاہ رسالت میں حاضری دی جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ کیا تم پڑھتے ہو؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دونوں نے اپنی قرأت سنا دیا، اپنی آواز بتا دیا، جو پڑھتے تھے تلاوت کر دیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دوسری یعنی تیسری طرح پڑھتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے ان دونوں کو فرمایا تم بھی صحیح پڑھتے ہو، تم بھی صحیح پڑھتے ہو۔ واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت ابی حیران رہ گئے، دل کانپنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھا، وہ غیب داں نبی تھے، دل کی حالت کو جانتے تھے۔ واہ، حضرت ابی فرماتے نبی مالک کونین ہے، نبی مختار ہے، نبی طبیب ہے، نبی حکیم ہے، امت کو جیسی ضرورت ہوتی ویسا علاج فرماتے۔ دل کی بے چینی کو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس فرمایا تو فوراً اپنا مقدس ہاتھ حضرت ابی کے دل پہ رکھ دیا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اے ابی، قرآن ایک حرف پر نازل ہوا تھا، میں نے طلب کیا ہے اللہ زیادہ کر دے جبریل کے واسطے سے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں بھی موجود ہے، ایک نہیں متعدد حدیثیں، انزل القرآن وعلی سبعۃ احرف، قرآن کو 7 لہجوں پر لہجت کیا گیا۔ 7 لہجوں سے مراد یہ ہے کہ کثیر طریقے پر جو لہجات اس وقت فصیح و بلیغ تھے، جو بولنے کا طریقہ الگ الگ تھا، ان طریقوں پر قرآن نازل کیا گیا۔ جیسے آپ امرڈوبھا میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں
मोरा बप्पा वारा जी मैं अपने अब्बस कह रहा हूँ और जैसे गोरखपुर पहुंचते हैं वैसे कहते हैं बप्पा कहीं लालस और जैसे हमारे सिद्धार्थ नगर में पहुंचते वैसे कहेगा वो बप्पा कह रहा जी तो तीनों की जबान को समझते हैं इनका बेस पूर्वी जबान है चाहे मैं कह रहा हूं चाहे कोई लहला चाहे कहे रहा ऐसे ही बिला तमसील समझिए कुरैश का लहजा अलग था हुज़ैल का लहजा अलग था असद का लहजा अलग था और कुरान सबके लिए जितने फसीह अरबी थे सबके लिए नाजिल हुआ था चैलेंज बनकर आया था इसलिए उसने कहा अगर तुम्हें कुरान में कोई शुबहा है तो कुरान की एक सबसे छोटी सूरत के बराबर तुम बना कर ले आओ हमें सूरत छोड़ो कोई एक आयत ले आओ जिंदाबाद जिंदाबाद तो अगर कुरान सिर्फ करशी लहजे पर होगा सिर्फ अमर डोभा वालों की जबान पर अगर हमने चैलेंज किया होता तो गोरखपुर वाले कहते ये तो हमारी बोली नहीं है सिद्धार्थ नगर वाले कहते हमारी बोली नहीं है अवध में बसने वाले कहते हमारी बोली नहीं है इसलिए कुरान का ये कमाले एजाज था जिस लहजे पर चाहो तुम पढ़ो जितने फसीह हैं हर कबीले वाले इकट्ठा हो जाओ मगर तुम सब मिलकर कुरान की एक सबसे छोटी सूरत के बराबर भी उसके मिस्ल नहीं रख वाह नारे तकबीर नारे रसालत जलसे दस्तार बंदी फैज़ाने हुजूर मुफक्किर मिल्लत शहजादे हुजूर मुफक्किर मिल्लत नारे तकबीर सुभान अल्लाह कुरान की एक छोटी सी सूरत के बराबर बोलो भाई बोलो नहीं ला सकते नहीं ला सकते वो चैलेंज उस जमाने के लिए सिर्फ नहीं था वो चैलेंज आज भी बाकी है वदऊ शुहदाकुम कायनात आलम से अपने सारे मददगारों को पुकार लो बेशक उस जमाने में भी कोशिश करने वालों ने कोशिश किया है और इस जमाने में भी यहूदियों ने अल फुरकान लिखा जी मगर कल भी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया और आज भी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया बेशक हक है जिंदाबाद जिंदाबाद कल भी वो फेल हो गए और आज भी फेल हो गए कयामत तक फेल होते रहेंगे जी बेशक अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं बताना ये चाह रहा था कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपना मुक़द्दस कुरान नाजिल फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून उसके बारे में खुद ही रब ने फरमाया हम कुरान उतारने वाले हैं हम कुरान नाजिल करने वाले हैं हम किताब भेजने वाले हैं तुम परेशान न हो हम कुरान के मुहाफिज हैं बेशक बेशक हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं ऐ नादानो तुम डरते क्यों हो किसी प्रॉक्सी से किसी तंजीम से किसी मुल्क से किसी शैतान से किसी शरीर से कि कुरान को मिटा दिया जाएगा या कुरान को हरा दिया जाएगा नहीं नहीं खुदा की कसम तुम कुरान से जुड़ जाओ इसलिए कि कुरान अल्लाह की हिफाजत में है और जो कुरान से जुड़ गया वो अल्लाह की हिफाजत में चला है जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह कुरान की हिफाजत में चला गया और कुरान दुनिया में भी महफूज रखता है कब्र में भी महफूज रखता है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र में ही नहीं बल्कि हश्र में भी कुरान तुम्हारे काम आएगा बेशक हक है जिंदाबाद कुरान हश्र में भी काम आएगा जी मैं बताऊं आपको जितने हुफ्फाज़े कुरान हैं जिनको सही सही कुरान याद है जिनको भी सही सही कुरान याद है ईमान पर वो कायम रहते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस दुनिया से रुखसत करता है वफात पाते हैं
اپنی قبروں میں دفن کر دیے جاتے ہیں، یقین مانے کسی حافظ قرآن کے جسد مقدس کو یہ زمین یہ مٹی نہیں کھاتی، قیامت تک وہ حافظ قرآن اپنے قبر میں محفوظ رہتا ہے۔ بے شک بتایا گیا، لکھا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، لیکن عقل قریتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ جو ہم نے بین الدفتین اپنے جزدان میں رکھا ہے، حقیقت میں وہ قرآن پر دلالت کرنے والی پرنٹنگ کتاب صحیفہ ہے، وہ حقیقی قرآن نہیں ہے۔ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، وہ حقیقی قرآن نہیں ہے، بلکہ حقیقی قرآن وہ ہے جو آپ کے دل میں محفوظ ہے۔ ہم نے کہا قل ہو اللہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، فوراً آپ کے دل میں آ گیا کہ سورہ اخلاص کیا ہے۔ ہم نے کہا الحمد پڑھو، ویسے ہی الحمدللہ رب العالمین شروع کرنے سے پہلے دل میں آ گیا۔ تو جو دل میں محفوظ ہوتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے، اور وہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ جب وہ دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے، حافظ قرآن اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ پورے جسم کو تباہ کرنے کے لیے کیڑے دوڑتے ہیں، مکوڑے دوڑتے ہیں، مٹی بربادی چاہتی ہے، مگر قرآن اللہ کا کلام اس کے دل میں جب محفوظ ہے تو وہ جنریٹ کرتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے، وہ قوت دیتا ہے جو پورے جسم کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ حق ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہ کہ اگر جسم مٹ جائے گا، دل مٹ جائے گا تو قرآن بھی ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کو منظور ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پوری قوم کی بات نہیں کر رہا، پوری جماعت کی بات نہیں کر رہا، قوم مسلم کی بات نہیں کر رہا، میں تو صرف ایک حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ بے شک حق ہے، ایک حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی تمام تھیوری بیکار، دنیا کے تمام اصول ٹوٹ گئے، مٹی میں جائیں گے، 3 دن کے اندر ایسا، 10 دن کے اندر ایسا، 20 دن کے اندر ایسا، 50 دن کے اندر ایسا، مگر ایک حافظ قرآن کے لیے نہ ایسا ہے نہ ویسا۔ آؤ دیکھو ایک حافظ قرآن کی قیمت، اس کا مقام رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حافظ کو کیا درجہ عطا فرمایا۔ آئیے آپ کو ہم میدان احد میں لے چلتے ہیں، جہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس مرقد انور سے آج بھی خوشبوئی جنت آتی ہے۔ حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اہل دل، اہل ایمان آج بھی وہاں خوشبو سونگھتے ہیں، بات کرنے والے نبی کی بات کرتے ہیں، نبی کے پاس تو تمہاری حاضری قبول نہیں ہے، آؤ ذرا امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دے کر دیکھو، ہمیں امیر حمزہ تو میرے مصطفیٰ کے چچا ہیں، آؤ بغداد معلیٰ میں بہلول دانا کی مزار پر لکھا ہوا ہے اگر بتی جلانا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ گیٹ سے دروازے سے اندر جاؤ گے ایسی خوشبو خود ملے گی کہ دنیا میں کہیں ویسی خوشبو سن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ہے، زندہ باد۔ مصطفیٰ کی بات نہ کرنا غلامان مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر۔ جی ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ان شہداء میں آقائے دو جہاں جناب محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے چچا اسد اللہ زیغم اسلام، جن کی بہادری کا چرچا پورے عرب میں تھا، جن کا سکہ چلتا تھا، عرب کی فوجوں کے سامنے اگر وہ تنہا جاتے تھے تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی بھیڑ میں ادھر سے گھستے تھے، ادھر سے مارتے چلے آتے تھے۔ آپ پر حملہ کر کے شہید کیا گیا، سامنے سے وار نہیں
کر اپنے غربہ سے مار کر آپ کو شہید کیا تھا، سامنے سے وار نہیں ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیکھا، آنسو رکتے نہ تھے، آنسو رکتے نہ تھے۔ جب فتح مکہ ہو گیا، سب کی معافیاں عام ہونے لگی، وہ حبشی بن حرب نے سنا کہ یہ تو داور محشر ہے، وہاں بھی مددگار ہے، یہاں بھی مددگار ہے، یہ تو رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، عنایت کا دن ہے، کسی سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں۔ طائف سے چل کر کے وہ بھی مکہ آ گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے جیسے اس کو دیکھا آنکھیں دبدبا آئی ہوں گی، اور آپ نے فرمایا کیا تو ہی وحشی بن حرب ہے جس نے میرے چچا کو مارا ہے؟ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو اس جنگ کا سردار تھا، کفار کا سردار تھا، ظلم و عدوان کا پہاڑ توڑتا تھا، اس کے گھر کے لیے نبی نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ کیا بات، مگر جب اپنے چچا کو شہید کرنے والے وحشی کو دیکھا تو فرمایا کیا تو ہی ہے؟ الاسلام یمحو ما قبلہ، اسلام جب انسان قبول کرتا ہے تو ماقبل کے سارے گناہ جرائم معاف کر دیے جاتے ہیں، دھل دیے جاتے ہیں۔ لیکن نبی نے فرمایا جو زخم تو نے دیا تجھے دیکھ کر مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں۔ الا تستطيع ان تغيب وجهك عني، بخاری میں حدیث موجود، تمام کتب حدیث میں موجود۔ اے وحشی، کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جا، کبھی میرے سامنے نہ پڑ؟ اللہ کیا بات، پتہ چلا اوروں کو مارنا، انہیں قتل کرنا اور معنی رکھتا ہے، نبی کے گھر والوں کو مارنا اور معنی رکھتا ہے۔ بے شک، اسی لیے تو فرمایا جتنا درد تھا مصطفیٰ کو، آقا خطبہ دے کے ہفتہ نہ گزرتا، سیدھے مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر نکلتے اور میدان احد کو روانہ ہو جاتے۔ مہینوں یہ کام جاری رہا، لیکن میدان احد میں حکم فرمایا لاشیں زیادہ، ایک قبر میں دو، ایک قبر میں دو، ایک قبر میں دو شہید دفن کیے جائیں۔ حضرت امیر حمزہ کو دفن کیا جانے لگا، لیکن ان کے ساتھی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سفیر مصطفیٰ تھے، جو قرآن کے حافظ تھے، تلاوت قرآن مدینہ میں کرتے تھے، تو سرداران اوس و خزرج ان کے قدموں میں گر کر اسلام قبول کرتے تھے۔ ان کی بھی شہادت ہو چکی ہے، وہ لوائے رسول لے کر کے کھڑے تھے، مگر مارا گیا، بازو کٹ گیا تو آپ چہرے کے بل گرے، اپنے سینے سے جھنڈے کو دبا کر بڑی مشکل سے انہیں پہچانا گیا۔ اللہ، حضرت مصعب بن عمیر کے لاش کو بھی قبر میں دفن کرنا ہے، اور حضرت امیر حمزہ کی لاشیں کو بھی قبر میں دفن کرنا ہے۔ جی، ایک ہی قبر میں چچا بھی ہے اور حافظ قرآن و معلم قرآن بھی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ایک طرف آپ کے چچا، ایک طرف خوبصورت صحابی مصعب آپ کے سفیر ہیں، آپ بتائیے قبر میں پہلے کس کو اتارا جائے؟ آپ
کے چچا جان کو یا مصعب بن عمیر کو، تو میرے مصطفیٰ صرف 2 آدمیوں کا قانون بتانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو قیامت تک کا دستور بتانے کے لیے آئے تھے۔ فرمایا ایہما اخذل للقرآن، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اے میرے صحابہ دیکھ لینا، اگر 2 لوگوں کو ایک قبر میں دفن کرنا ہے تو دنیا کی کوئی چیز نہ دیکھنا، سب سے پہلے قبر میں اسے اتارنا جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن، جلسہ دستار فضیلت، شہزادے حضور مفکر ملت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذرا فضیلت دیکھیے، پہلی منزل قبر ہے، بے شک۔ جس کے لیے قبر کی منزل آسان ہو گئی اس کے لیے حشر کا امتحان آسان ہو گیا۔ جو قبر میں پاس ہو گیا وہ انشاءاللہ ضرور حشر میں بھی پاس ہو جائے گا، اور جو قبر میں پھنس گیا قیامت کے دن حشر کی منزلیں اس کے لیے دشوار ہو جائیں گی۔ مفتی صاحب جاہل مت کہو حافظ قرآن کو، کیا بات، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے کہ اگر تمہیں قرآن کم یاد ہے اور ایک قاری قرآن حافظ قرآن بیٹھا ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ، مگر رخصت بھی ہوئے ایک ساتھ، دفن بھی ایک ساتھ، پوچھا جائے گا علامہ صاحب مفتی صاحب کو پہلے قبر میں اتارا جائے یا حافظ جی کو، تو رسول کریم کا فیصلہ سامنے آئے گا۔ ایہما اخذل للقرآن، جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے قبر میں اتارا جائے۔ قرآن قبر میں بھی کام آتا ہے اور زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا حشر میں بھی کام آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ایسی نادانی اور حماقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ قرآن کا مقام دیکھنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیجئے اور میدان احد کا قصہ یاد کیجئے۔ آئیے، یہ تو معاملہ حافظ کا تھا، قراء کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت امام نافع رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیجئے۔ 70 تابعین اعظام سے انہوں نے قرآن سیکھا ہے۔ قراء 7 میں سے ایک قاری ہے۔ یہ جب قرآن پڑھتے تھے، یہ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے تو ان کے منہ سے ایسی خوشبو آتی تھی جو مشک و عنبر سے بھی کہیں بہتر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام نافع کون ہے؟ آپ کہیں گے وہ تو علامہ ہے، وہ تو محدث ہے، وہ تو فلاں، نہیں، وہ سب کچھ تھے مگر کرتے کیا تھے؟ کیا بات۔ تہجد کے وقت سے لے کر عشاء کی نماز تک مسلسل مسجد نبوی میں رہ کر پوری زندگی قرآن پڑھاتے تھے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ مگر مجھے بتاؤ مدینہ میں پڑھنے والا کون ہے؟ امام ورش مصر سے چل کر جو ان کے ایک راوی ہیں مدینہ شریف حاضر ہوئے، کہا کہ میں امام نافع سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مہاجرین کے بچوں سے فرصت نہیں، یعنی اولاد صحابہ فجر سے لے کر عشاء تک موقع ہی نہیں دیتے۔ مجبوری ہوئی، اتنی دور سے ورش آئے ہوئے تھے ایک بڑی شخصیت کے پاس، ان کی بارگاہ میں کسی کو لے کر گئے اور کہا کہ حضور میرے لیے سفارش کر دیجئے کہ مجھے بھی کوئی وقت دے دیا جائے۔ گئے تو امام نافع نے کہا نہیں نہیں، یہ مہاجرین کی اولادیں ہیں، یہ صحابہ کی اولادیں ہیں، یہ انصار کی اولادیں ہیں، ہم نے تو ان کو ٹائم دے رکھا ہے، اب میں انہیں کیسے پڑھا سکتا ہوں؟
ہوں. ہاں ایک راستہ ہے کیا بات. کہ تہجد کی نماز کے بعد یہ آئے تو میں انہیں پڑھ لوں گا اور سن. کیا بات. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کریے آج کا دور کیسا ہے, ہم لوگ کیسے ہیں. 9 بجے کا ٹائم ہے تو 9:15 بجے پہنچتے ہیں, اور 1 بجے نکلنے کا 2 بجے نکلنے کا ٹائم ہے تو 1:45 بجے تیاری کرنے لگتے ہیں. جی. حالانکہ جن قرآ کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی 1 ٹکا ایک کھجور قرآن پڑھانے کے بدلے نہیں لیتا تھا. اللہ. کیا بات. ماشاء اللہ. لِوَجْهِ اللَّهِ. ضرورتاً علماء نے اس کے عوض لینے کو جائز قرار دیا ہے. امام نافع فرماتے ہیں کہ اے ورث, اگر تم تہجد کے بعد آؤ, میں آپ سے پوچھوں کہ آپ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں فجر کی نماز پڑھتے؟ ہاتھ مت اٹھائیے گا, میں کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہم آپ دونوں جانتے ہیں کہ ہم میں کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اور اگر میں پوچھ لوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنی زندگی میں تہجد کی نماز پڑھا ہے, مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. امام نافع نے امام ورش کو تہجد کی نماز کے بعد سنا تو امام ورش اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس مسجد میں بیٹھ جاتے اگر وہ پڑھتے تھے تو سارے سامعین ایسے لگتا تھا کہ انہیں کچھ سنگھا دیا گیا ہے, ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ حرکتیں کرنا بھول جاتے تھے. اللہ. امام نافع نے فرمایا میں صرف 10 آیت روز سن سکوں گا, 10 آیت صرف پڑھا سکوں گا. اب ذرا غور کریے, حفظ پڑھاتے تھے, قرأت پڑھاتے تھے, روایت پڑھاتے تھے, ورش پڑھتے تھے, ہاں انصار کی اولاد پڑھتی تھی, ہاں مہاجرین کی اولادیں پڑھتی تھی. میرے مصطفیٰ نے ملاحظہ کیا, اپنے قبر انور سے سنا, سماعت فرمایا. پھر امام نافع پوچھا گیا آپ پڑھتے ہیں یہاں بیٹھ کر اور پوری مسجد میں بھینی بھینی خوشبو مہکتی نظر آتی ہے, آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ امام نافع نے فرمایا واللہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا, خوشبو لگانا میری عادت ہی نہیں ہے. ہاں اتنا مجھے یاد ہے کہ میرے اس پڑھانے کے صدقے میں میرے مصطفیٰ نے کرم فرمایا اور آپ خود تشریف لائے اور آپ نے قرآن کی تلاوت میرے منہ میں فرمایا. وہ دن تھا اور آج کا یہ زمانہ اور آج کی یہ مدت ہے, میرے منہ سے کبھی بھی یہ خوشبو گئی نہیں. جب بھی پڑھتا ہوں پوری مسجد خوشبو سے بھر جاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, مسلک اعلی حضرت, جلسہ دستار فضیلت, عرس حضور مفکر ملت, فیضان اولیاء اکرام حضرت علامہ مختار الحسن بغدادی صاحب قبلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کہیں گے وہ حافظ جی تھے, قاری صاحب تھے, کیا کرتے, قرآن پڑھاتے تھے. نہیں, کس سے پڑھا تھا انہوں نے؟ تابعین نے کس سے پڑھا تھا؟ صحابہ سے. کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھایا؟ کیا بات. کون سے صحابہ ہیں؟ آپ روایت حفظ پڑھتے ہیں اور یہی سب سے آسان اور مصحف عثمانی کے مطابق پوری دنیا میں سب سے زیادہ حضرت امام حفص کی روایت رائج ہے. اور یہ کس کی روایت ہے؟ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کی. حضرت ابو عبد الرحمن سلمی نے کس سے قرآن پڑھا؟ مولائے کائنات حضرت علی سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شعبہ کی قرت ہے. امام جزری فرماتے ہیں, امام عاصم نے فرمایا اے حفص میں نے جو تم کو پڑھایا ہے وہ ابو عبد الرحمن سلمی کی روایت ہے, اور اے شعبہ جو میں نے تم کو پڑھایا ہے وہ زر بن حبیش کی روایت ہے. اور زر بن حبیش نے کس سے پڑھا؟ عثمان غنی سے پڑھا.
پڑھاتا تھا. کیا بات. بولو نا. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. قرآن میرے مصطفیٰ پڑھاتے. قرآن کون پڑھاتا تھا؟ قرآن کون سکھاتا ہے؟ الرحمن علم القرآن. ایک حافظ قرآن بیک وقت دو سنت الہیہ بھی ادا کرتا ہے اور سنت مصطفیہ بھی ادا کرتا ہے. کیا بات. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں سب سے پہلا حافظ کون؟ ارے بولو نا یار. زندہ باد زندہ باد. دنیا میں سب سے پہلا حافظ کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کو شمار کیا جاتا ہے, ان کی خوبیاں بتائی جاتی ہیں, تو سب سے پہلے خلفائے اربعہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ سارے خلفاء کو قرآن زبانی یاد تھا. اور بعض روایتوں میں امام نووی نے نقل فرمایا ہے کہ مولائے کائنات نے قرآن کا حفظ اپنے زمانے خلافت میں مکمل فرمایا. کیا بات. زندہ باد زندہ باد. خلافت میں مکمل فرمایا ہے. تم میں کوئی جیالا ہے, کوئی تم میں ہمت والا, کوئی مت والا, کوئی رنگ والا, کوئی عاشق جو اپنی جوانی گزارنے کے بعد بڑھاپے میں آیا ہو اور ہمت کرتا ہو, صرف سیکھیں گے نہیں بلکہ قرآن یاد کریں گے اور بیٹھ کر سکھائیں گے. زندہ باد زندہ باد. مسجد میں بیٹھ کر پڑھانے والے صحابہ عبداللہ بن مسعود, ان سے زر بن حبیش نے پڑھا ہے. زر بن حبیش نے کس سے پڑھا ہے؟ مولا حضرت عثمان غنی سے پڑھا ہے. لیکن ذرا دیکھو, امام عاصم کہتے ہیں اے حفظ سنو, اے حفظ سنو, میں نے تم کو جو پڑھایا ہے وہ مولا علی والی قرأت پڑھایا ہے, کیونکہ ابو عبد الرحمن سلمی نے مولا سے پڑھا ہے. جب مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ تشریف لائے تو 40 سال تک ابو عبد الرحمن سلمی نے قرآن پڑھایا ہے مسجد کوفہ میں. اور حال یہ تھا کہ ایک شاگرد کچھ کھجور لے کر آیا اور اس نے کہا سرکار میری امی نے بھیجا, اسے لے لیجئے, پانی پی لیجئے. فرمایا نہیں, میں ایک دانہ کھجور تم سے نہیں لے سکتا, قرآن پڑھانے کے بدلے میں کچھ لے لوں یہ ممکن نہیں. 40 سال تک جب مولا پہنچے کوفہ تو حضرت حسن مجتبی گلگو قبا شہید کربلا امام حسین سے فرمایا اے میرے بیٹے موقع اچھا ہے, تم آ گئے ہو, میرا شاگرد کوفہ کی مسجد میں بیٹھتا, جاؤ ابو عبد الرحمن سلمی سے قرآن پڑھ کر آؤ. کیا بات. بتاؤ نا, جب حضرت علی کی خلافت تھی تو اس وقت حضرت حسن کی عمر کیا رہی ہو؟ 8 سال, 10 سال, 12 سال, 25 سال نہیں, تقریباً 35 سال کی عمر تھی. اور آپ کے شہادت کے فوراً بعد ہی تو حضرت حسن خلیفہ بن گئے. جی. بچے نہیں تھے. تم کہتے ہو ہم بوڑھے ہو گئے, قرآن کیسے پڑھے, ہم تو جوان ہو گئے, ہم تو کالج جاتے, ہم تو پڑھتے, ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں, ہم کیسے قرآن پڑھیں. یہ دیکھو مولا کا نعرہ لگانے والوں, مولا کا عشق قرآن تو دیکھو, کیا بات. محبت قرآن تو دیکھو. کیا بات. شاگرد نے خود انہی سے پڑھا ہے. اور اہل بیت کرام کا رتبہ یوں ہی اونچا نہیں ہے. دوسرے قاری کی قرأت دیکھو, پوری قرأت کی روایت ہی امام جعفر صادق سے, امام باقر سے, امام زین العبا سے, حضرت حسین اعظم سے, مولائے کائنات سے اور رسول اللہ سے پوری قرأت موجود ہے. علی کے گھر والوں کو دوسرے سے پڑھنے
خود ہی پڑھا دیتے مگر پڑھانے کے بعد بھی چھوڑا نہیں. کہا کوئی ہو کہیں ہو اگر قرآن کی تعلیم دیتا ہو اور اس سے استفادہ ممکن ہو تو اپنے بڑپن کو نہ دیکھنا، اس لیے کہ حسن عام گھر کے نہیں تھے، وہ داماد پیغمبر مولائے کائنات جو باب العلم ہے، بادشاہ اور خلیفہ ہے، ان کے بیٹے ہیں. کیا بات، زندہ باد زندہ باد. سیٹھ ساہوکار کے بیٹے نہیں ہیں، کیا بات. بادشاہ زمانہ خلیفہ وقت کے بیٹے ہیں. اور حکم ہو رہا ہے جاؤ قرآن پڑھو. تو آج پوری دنیا میں جس کی قرأت پڑھی جا رہی ہے وہ ہے روایت حق. پورے ایشیا میں، پورے افریقہ میں، چند مغرب کے ملکوں کو چھوڑیے جہاں حضرت ابن عامر کی قرأت پڑھی جاتی ہے، باقی پوری دنیا میں حفظ کی قرأت پڑھی جاتی ہے. حفظ نے عاصم سے پڑھا، عاصم نے ابو عبد الرحمن سلمی سے پڑھا، ابو عبد الرحمن سلمی نے مولائے کائنات حضرت علی سے پڑھا. تو اگر حافظ قرآن ایک شاگرد پیدا کرے، ایک شاگرد 10 پیدا کرے، 10 شاگرد 100 پیدا کرے، 100 ہزار پیدا کرے، 1000 10,000 پیدا کرے، 10,000 1 لاکھ پیدا کرے، یہ چین بنتا جائے، کروڑوں اربوں خربوں میں بدلتا جائے، قیامت تک اس کے جتنے شاگرد قرآن پڑھیں گے سب کا ثواب اس حافظ قرآن کو ملے گا. کیا بات، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو بول دو تو مجھے کہنے دیا جائے. آج پوری دنیا اسلام کی اکثریت روایت حفظ سے قرآن پڑھتی ہے. مولا یوں ہی آتا نہیں ہے، ساری دنیا کے قرآن کا ثواب قیامت تک مولا کائنات کو پہنچتا. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، فضائل خلفائے راشدین، فیضان صحابہ کرام، جلسہ دستار فضیلت، مسلک اعلیٰ حضرت. حضرات زمین بڑی خشک ہے اور ہنسنے ہنسانے والا مزاج نہیں. جی صحیح ہے. اس موضوع کو بہت اچھا خطاب ہو ماشاءاللہ. منزل تک پہنچانا اس لیے ضروری تھا کہ ہماری قوم نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اللہ. حالانکہ ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ اگر ایک مریض کے پاس 1 ہفتہ قرآن پڑھا جائے اور دوسرا مریض ہو اس کے پاس انجوائے کے لیے میوزک اور گانا لگا دیا جائے تو دونوں میں اتنا فرق ہے کہ سیم مرض سیم میڈیسن ہونے کے بعد، سیم ہاسپٹل سیم ڈاکٹر سیم ایٹماسفیئر ہونے کے باوجود دونوں میں کم سے کم 3 دن کا فرق آئے گا. یعنی یہ مریض 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا اور وہ مریض 10 دن بعد ٹھیک ہوگا. یہ آج کی سائنس نے ریسرچ کیا، میں نے نہیں ریسرچ کیا، یہودیوں نے ریسرچ کیا. کیا بات. ہندوستان میں نہیں ریسرچ ہوا. یہ تو تم چھلے ہیں جو مرغلہ پکڑ کے لاتے ہیں یہاں، یہ انہی کی نقل کرتے. ان کو کیا آتا ہے؟ ہاں ان کو کیا آتا ہے؟ لاحل قلعہ تاج محل ہی صرف ہم نے نہیں لیا ہے، میزائل ایجاد بھی ہم نے ٹیپو سلطان کی شکل میں کیا ہے اور انترکش تک پہنچایا بھی اے پی جے عبد الکلام کی شکل میں ہم نے. کیا بات. زندہ باد زندہ باد. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں کسی انسٹیٹیوشن
انسٹیٹیوشن نے کوئی رپورٹ دیا ہو، میں امریکن رپورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ باقاعدہ ریسرچ ہوا، اے مسلمانوں جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہارے جسم کے رگ و ریشے میں اس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، چومو گے ثواب پاؤ گے، جزدان میں رکھو گے ثواب پاؤ گے، ہاں تم سینے سے لگاؤ گے ثواب پاؤ گے، مگر قرآن صرف چومنے چاٹنے جہیز میں دینے تیجا فاتحہ میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، محبت کے ساتھ اسے یاد کرنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے اتارا گیا۔ کیا بات، زندہ باد زندہ باد، اس پر ارے بولو نا بھائی، سبحان اللہ۔ حالانکہ ان میں سے کوئی کام ہم نہیں کر رہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں تو سمجھنا تو دور کی بات ہے، اور اگر سمجھ بھی گئے تو عمل کرنے والا تو ڈھونڈنے سے نہیں نکلا۔ جی آؤ اپنے آپ کو بدلو، رنگ لاؤ نیا، ڈھنگ لاؤ نیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے جنہوں نے اس ادارے کی خدمت کیا، ایک دو نہیں، مجود اعظم ہند حضرت علامہ قاری احمد ضیاء صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، حضرت قاری عثمان صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، حضرت قاری غلام غوث الورا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، یہاں جنہوں نے بھی خدمت کیا ہے، حضرت علامہ سخاوت علی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، حضرت علامہ مفتی قدرت اللہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، خطیب البراہین حضرت صوفی نظام الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، آقائے نعمت حکیم امت حضرت علامہ نعیم الدین صدیقی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، حضرت علامہ مفتی عنایت صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، ایک پوری جھڑی اور لڑی ہے زمانے سے یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن سیکھا جا رہا ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، حدیث و تفسیر کی شکل میں علماء ربانیین درس دے رہے ہیں، اور حفاظ و قراء کی شکل میں امام المجودین اور شیخ القرآن قرآن کا درس دے رہے ہیں، یہ میخانہ جاری ہے۔ حضور مفکر ملت علیہ الرحمت والرضوان نے اس چلتی ٹرین میں نئی اسپیڈ پیدا کیا تھا۔ علامہ ارشد القادری کا خط آج بھی میرے پاس موجود ہے، انہوں نے جمشید پور سے اپنے بچے کی یعنی ایک طالب علم کی سفارش کا خط لکھا تھا، کیا بات، زندہ باد، اور لکھا تھا مجاہد سنیت علامہ محمد حنیف قادری صاحب قبلہ، آپ نے پوری جماعت اہل سنت پر احسان کیا ہے، جو تجوید و قرات کا اہتمام کیا ہے، جو آپ نے ان قاریوں کا حسین انتظام کیا ہے، اور اگر اسی رنگ و ڈھنگ پر آپ کا مدرسہ چلتا رہا تو آنے والے دنوں میں پورے ہندوستان کے تمام مدارس کے طلبگاران قرات آپ کے مدرسے کی طرف رخ کرتے نظر آئے۔ کیا بات، انشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ جی اسی لیے ہم نے حضور مفکر ملت کو ایک لقب سے یاد کیا، محی القراء، سبحان اللہ۔ انہوں نے احیاء کیا، نئی اسپیڈ پیدا ہوئی، آج قرائے قرآن اور علم قرات اور حضور مفکر ملت محی القرات کی مقدس زندگی پر میں نے ایک کتاب لکھی جو 400 پیج کی ہے، حضور نور المشائخ کے ہاتھوں سے آج اس کتاب کا ایک اجرا بھی انشاءاللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو اس ادارے سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، 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 بہت پاکی